اچھا، یہ ایک حقیقی واقعہ جو میرے ساتھ ہوا تھا. یہ بات ہے تقریباً 1992 کی. 1992 یعنی 1992. اور 1992 میں ہمیں جانا ہوا ایک شادی میں جو حسن ابدال کی طرف تھی. حسن ابدال ایک بہت قدیم شہر ہے پاکستان کا، جو کہ سمجھے کہ پنجاب اور صوبہ سرحد کے درمیان میں آتا ہے، اور اس کے بعد پنجاب سے صوبہ سرحد شروع ہو جاتا ہے. حسن ابدال ایک پہاڑی سا علاقہ ہے. وہاں بڑی قدیم عمارتیں ہیں، جیسے کہ آپ اس اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہاں بڑی تاریخی قسم کی عمارتیں ہیں، اور سکھوں کی اور دیگر مذہب والوں کی پرانی پرانی یادگاریں یہاں موجود ہیں. جو لوگ یہاں قریب رہتے ہیں وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو. یہ سکھوں کی عبادت گاہ، عجیب عجیب چیزیں یہاں مشہور ہیں، واقعات ہیں، کہانیاں ہیں. خیر، تو وہ جو شادی تھی وہ تھی حسن ابدال کے کچھ رہنے والوں میں، ہمارے کچھ جاننے والوں کی. اصل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ہم لوگ انڈیا سے یہاں آئے تھے تو ہمارے دادا کے ساتھ کے کچھ لوگ، ان کے زمانے کے کچھ رشتہ دار حسن ابدال میں جا کے سیٹ ہوئے تھے. تو اب ان میں کچھ شادی وغیرہ تھی، تو اس کے لیے ہم پہنچے تھے پنجاب کے شہر میاں والی سے کامرا. اصل میں ہمیں جانا تو کہیں اور تھا. ہمیں جانا تو حسن ابدال کی شادی میں تھا، لیکن چونکہ میرے والد صاحب کو اپنی نوکری کی وجہ سے کامرا میں آرام سے ایک گیسٹ ہاؤس مل سکتا تھا، کمرہ مل سکتا تھا، اس لیے ہم لوگ جا کے ٹھہرے کامرا میں. یہ کامرا بڑا خوبصورت سا شہر ہے. موقع تو میں آپ کو اس کی اور تصویریں دکھاتا. بڑا خوبصورت سا شہر ہے، اور اکثر جو ہے نا سرکاری یہاں علاقے ہیں. یہاں بہت کم جو ہے نا ذاتی رہائش ہے لوگوں کی. تو اس طرح کے علاقے میں جا کے ہم لوگوں نے اپنا کمرہ لیا، اور ہم وہاں سے روزانہ شادی والی جگہ پہ جاتے تھے، یعنی حسن ابدال. تو یہ جو ہے نا یہ ہماری ترتیب تھی کہ حسن ابدال کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ہم رہ رہے تھے کامرا کے کمرے میں، کامرا کی جگہ میں. تو جو ہمارا گیسٹ ہاؤس تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا. یہ آپ دیکھیں، بڑی خوبصورت سی جگہ تھی، اور وہاں آرام سے جو ہے رہ رہے تھے. جی جی، اس طرح کا پورا ہمارا نہیں تھا، کچھ کمرے ہمارے تھے. ہم اس پہ رہتے تھے، اور ہم روزانہ جاتے تھے حسن ابدال، جہاں شادی کی تقریبات چل رہی تھی. کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، بہت ساری تقریبات ہوتی ہیں. تو ہمارے دیگر رشتہ دار پہنچ رہے تھے کراچی سے حسن ابدال ڈائریکٹ، اور حسن ابدال ہی میں انہوں نے ایک ریسٹ ہاؤس بک کرایا تھا، بڑا سا ایک ہوٹل کہہ لیں، ایک بڑی سی رہنے کی جگہ بک کرائی تھی، جس میں وہ لوگ ایک ایک کمرہ لے کے رہ رہے تھے. تو ان کمروں میں وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے، اور تقریبات وہاں سے اٹینڈ کر رہے تھے. تو ایک دن میں وہاں ریسٹ ہاؤس گیا اپنے امی ابو کے ساتھ دیگر رشتہ داروں سے ملنے. تو وہاں میں نے دیکھا سیڑھیاں جو اوپر کی طرف چھت کی جانب جا رہی ہیں. ہم لوگ چھوٹے تھے، ہم لوگ بار بار اوپر جا رہے تھے. تو مجھے ڈرانے کے لیے یہ کہا کسی بڑے نے کہ اوپر نہیں جاؤ، اوپر ایک بلا رہتی ہے. جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں نا، اوپر ایک بلا رہتی ہے، وہاں نہیں جاؤ. کوئی عجیب سی مخلوق رہتی ہے، کوئی بھوت رہتا ہے، تو ادھر نہیں جانا. خیر میں اوپر تو نہیں گیا، لیکن میں نے اس دن واقعی میں خواب دیکھا کہ میں اوپر جا رہا ہوں. جیسی چھت پہ میں گیا ہوں، اوپر ایک عجیب سی چیز آئی ہے میرے پاس. ایک عجیب سی بوڑھی عورت ہے جس کے دانت باہر آئے ہوئے ہیں، اور وہ مجھے پکڑنے آ رہی ہے. خیر میں نے امی ابو کو بتائی، لیکن انہوں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی. پھر تقریبات شروع ہو گئیں، بہت ساری تقریبات تھیں. اس میں جو اہم تقریب تھی وہ تقریب تھی شادی کی. اور شادی کی جو تقریب تھی اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہ ایک پرانے باغ میں تھی. پرانا سا ایک باغ تھا، ایک بڑا سا آپ کہہ لیں کہ میرج لان تھا، اس میں تھی. میرج لان وہاں کے ایسے نہیں ہوتے جیسے کراچی کے ہوتے ہیں. کراچی کے میرج لان تو بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. وہ ایک سادہ سا علاقہ ہے. اس زمانے میں تو یعنی ایسے تقریباً 30 سال پہلے اور بھی سادہ تھا. بس بڑا سا ایک دور دور تک پھیلا ہوا ایک باغ تھا، ایک گراؤنڈ تھا، آپ سمجھ لیں. بڑا سا باغ، بڑا سا ایک درخت تھا، ایک گھاس کا ایک بڑا میدان، اور کناروں پہ چاروں اطراف سے درختوں نے اس کو گھیرا ہوا تھا. چھوٹی موٹی ایک دو عمارتیں تھیں بیچ میں منتظمین کی، باقی جو ہے نا اس کے اندر کچھ اور خاص نہیں تھا. تو وہاں جو ہے اصل تقریب تھی شادی کی، وہ طے ہوئی تھی. اچھا آپ کو بتاتا چلوں کہ ریسٹ ہاؤس جو ہوتا ہے
ریسٹ ہاؤس ایک ایسی عمارت ہے جس میں مختلف لوگ جا کے ٹھہرتے ہیں. اکثر ایسے لوگ جا کے ٹھہرتے ہیں جو حکومت کے ملازم ہوتے ہیں, گورنمنٹ امپلائی ہوتے ہیں, تو صرف وہی لوگ ٹھہرتے ہیں. تو یہ جو شادی کی تقریب تھی ایک ریسٹ ہاؤس کے پاس تھی, صحیح ہے. اور چونکہ ایسی عمارتیں اکثر ویران رہتی ہیں کیونکہ روزانہ تو گاہک نہیں آتے, بس سرکاری ملازمین کبھی کبھار آتے ہیں کام کے سلسلے میں, کچھ عرصے ٹھہرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, تو یہ عمارتیں اکثر ویران رہتی ہیں. اور ان کے بارے میں پھر واقعات مشہور ہوتے ہیں کہ اس میں مخلوق رہتی ہے, کوئی کچھ اور مسئلہ ہے یہ وہ. تو خیر جو شادی تھی وہ بھی اسی طرح کے ایک ریسٹ ہاؤس کے پاس تھی. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس ریسٹ ہاؤس کے پیچھے ایک مرگھٹ بھی تھا. مرگھٹ یاد آیا 4 کلاس والوں کو, جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں, کوئی ایسی جگہ بھی تھی آس پاس. اچھا پیچھے, ہاں وہ پیچھے مرگھٹ ہے, پھر یہ میدان شروع ہو جاتا ہے جہاں درخت ہیں اور یہ بڑا سا گھاس کا میدان ہے اور بیچ میں ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے. اس طرح کا کچھ منظر تھا. اب شام, ہندو جہاں اپنے مردے جلاتے ہیں اس کو مرگھٹ کہتے ہیں. حسن ابدال کا علاقہ سکھوں, ہندوؤں کا اور دیگر مذاہب والوں کا علاقہ رہا ہے. اب بھی سکھوں کی بہت بڑی جگہ میں نے آپ کو جیسے دکھائی نا, تو وہاں اس طرح کی بڑی پراسرار قسم کی چیزیں ہیں. اگر آپ گئے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہاڑیاں ہیں, ویران قسم کے علاقے ہیں, بہت ہی الگ سی جگہ ہے. ایبٹ آباد سے پہلے آتا ہے بیٹا, جب آپ جاتے ہیں نا جی ٹی روڈ پر, جی ٹی روڈ پہ آپ جاتے ہیں پنڈی سے, اگر آپ آ رہے ہو نا تو رائٹ سائڈ پہ ایک موڑ آتا ہے, غالباً اس کو کہتے ہیں ہٹیاں موڑ, مجھے نام بھی یاد ہے, ہٹیاں موڑ ہوتا ہے. اس سے آپ چڑھتے ہیں تو حسن ابدال آ جاتا ہے. صحیح ہے. تو ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں بھائی, ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں, اپنے مردے جلاتے ہیں, اپنی ڈیڈ باڈیز وہاں جلاتے ہیں. ایسی جگہ کو مرگھٹ کہتے ہیں, ایسی جگہ کو مرگھٹ کہتے ہیں. صحیح ہے. خیر یہ ایک لان ہے, اس کے آس پاس جو ہے نا وہ درخت ہیں, پیچھے مرگھٹ ہے, اور ریسٹ ہاؤس بیچ میں کھڑا ہوا ہے. اور ہم نے ریسٹ ہاؤس کے بارے میں کچھ کہانیاں بھی سنی ہوئی ہیں. خیر شادی کی تقریب کا وقت شروع ہوا, لوگ آنا شروع ہوئے آہستہ آہستہ. اور کچھ خواتین ایسی تھیں اس میں جو کہ بالکل بے پردہ تھیں, یعنی دوپٹہ نہیں پہنتی تھیں. ہمارے رشتے داروں میں ایسی خواتین تھیں, ہوتی ہیں ہر جگہ, اور کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو خوشبو وغیرہ لگا کے, پھولوں کے ہار پہن کے, بال کھول کے جو ہے نا وہاں آ رہی تھی. اب وہاں لوگ آنا شروع ہوئے, بیٹھنا شروع ہوئے. تھوڑی دیر تو سب کچھ اچھا چلتا رہا, مگر اس کی تھوڑی دیر بعد کسی کے سر پہ ایک زور سے تھپڑ پڑا. کسی کے سر پہ تھپڑ پڑا. یہ میری اپنی دیکھی ہوئی چیز ہے, میری اپنی دیکھی ہوئی چیز ہے. سر پہ تھپڑ پڑا. اور اچھا سنیں, اب سنیں کیا ہوا, سنیں کیا ہوا بھائی. شادی کی تقریب ہے, شادی کی تقریب ہے, آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے, آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے, توجہ دو, آپ میں سے کوئی بیٹھا ہوا اور سر پہ کوئی تھپڑ مارے ہوئے, تو ویسے ہی بازار میں بھی سر پہ تھپڑ پڑے غصہ آتا ہے. شادی کی تقریب میں کون تھپڑ مار سکتا ہے؟ تو جس نے تھپڑ کھایا تو اس نے ایک دم گھبرا کے پیچھے مڑ کے دیکھا, درختوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا. اس سے کہا یہ کون ناہنجار ہے, کس بیوقوف نے حرکت کی ہے, ایسے بدتمیز لوگ ہیں, کون ہے یہ؟ اس نے ادھر جا کے کسی شہر سے کہا, اس نے کہا نہیں کچھ نہیں, وہ آپ بیٹھیے ہم دیکھتے ہیں. اچھا ان رشتہ داروں کو شک ہو گیا تھا, جو منتظمین تھے, جو میزبان تھے, ان کو تو ویسے ہی شک ہو گیا تھا, کیونکہ وہ پہلے کے آئے ہوئے تھے, بکنگ انہوں نے کرائی تھی, اور وہ اس علاقے کے رہنے والے بھی تھے. انہوں نے بتایا نہیں کہ ہوا کیا ہو سکتا ہے. نہیں بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں. پھر 2-3 لوگوں کے اور سر پہ پڑے, اور اچھے خاصے پڑے, ایسے پڑے جیسے کوئی غصے میں مارتا ہے. مجھے جن کا واضح طور پہ یاد ہے وہ میری نانی تھی مرحومہ, کہ بڑی مضبوط خاتون تھی, بہت باہمت خاتون تھی, لیکن وہ رو رہی تھی, اتنی زور سے ان کے سر پہ ان کے تھپڑ پڑا. پھر وہ اٹھی, مجھے وہ منظر یاد ہے کہ وہ روتی ہوئی پھر رہی ہیں لان میں, اور لوگوں سے پوچھ رہے ہیں بھائی کون ہے ہمیں مار رہا ہے, کون کر رہا ہے. اب سب میں تشویش کی لہر دوڑ گئی, سب پریشان ہو گئے. منتظمین میں سے, میزبانوں میں سے ایک صاحب اٹھے, اور کہیں دور سے کسی درخت سے ایک مٹھا اٹھا لایا. مٹھا کینو کی قسم ہے, گرین رنگ کا ہوتا ہے, کینو کی طرح کا ہی ہوتا ہے, تھوڑا سخت سا اٹھا لایا. نہیں یہ درختوں سے یہ گر رہے ہوں گے, یہ لگے ہوں گے سر پہ. انہوں نے لا کے دکھایا, مجھے وہ منظر یاد ہے, وہ ہاتھ میں مٹھا دکھا رہے ہیں گرین رنگ کا. سوالات بیٹا نہیں بولے چلیں. جی اصلی سنا رہا ہوں میں, اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا, میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا, بالکل حقیقی کہانی سنا رہا ہوں, ذرا سن لیں اس کو. میں اس وقت تھا تقریباً 6 سال کا. تو خیر اب وہ مٹھا اٹھا کے دکھا رہے ہیں لوگوں کے, نہیں یہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن لوگ چوکنا ہو گئے, لوگ درختوں سے ہٹ کے آگے آ گئے. عورتوں نے دوپٹے پہن لیے, اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں تو بھوتوں کی ناراضگی کی وجہ سے انہوں نے دوپٹے پہن لیے, خوشبوئیں اتار دی.
لوگ ذکر کرنے لگے، آیات پڑھنے لگے. اسی اسنا میں ایک خاتون کے بچے کا فیڈر گرا، وہ بھی ہماری رشتے دار خاتون تھی، ان کے بچے کا فیڈر گرا. فیڈر کی طرف ہاتھ بڑھا تو ہاتھ پہ کسی نے زور سے مارا، رکھ کے ایسا مارا کہ ہاتھ سوج گیا ان کا. نہیں، ان خاتون نے فیڈر اٹھایا نا تو ان کے ہاتھ پہ کسی نے مارا زور سے. اب جو ہے نا، اب سب میں پریشانی دوڑ گئی، کوئی رو رہا ہے، کوئی جانے کی باتیں کر رہا ہے، عجیب و غریب فضا بن گئی. اسی اسنا میں جو بیچ میں کھانے کی میز لگی ہوئی تھی اس پر سے گلاس گر گر کے ٹوٹنا شروع ہوئے. یہ منظر بھی تقریباً میرے سامنے کا ہے. جب یہ ہوا نا تو پھر سب نے کہا بھائی بس اب چلو، اب نہیں رکنا یہاں. جلدی جلدی لوگ اٹھنا شروع ہو گئے اور وہاں سے رخصت ہونا شروع ہو گئے، اور جو ہے نا بس تقریب ایسی ادھوری کی ادھوری رہ گئی. یہ بعد میں اکثر رشتہ داروں کو پتا چلا کہ یہاں آس پاس اس طرح کی فضا ہے، یہ ویران جگہ ہے اور حسن عبدال ایسا شہر ہے. یہ بات اس وقت تک رشتہ داروں کو پتا نہیں تھی. بعد میں جب پتہ چلی تو سب کو بڑی حیرت ہوئی کہ چلو شکر ہے ایسی جگہ سے بچ کے نکلا ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا. کیونکہ ایسی مخلوق سے اگر آپ ٹکرا گئے ہیں اور آپ کے اندر ایمان کم ہے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. صرف ایمان ایسی طاقت ہوتی ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑی طاقت دی ہے، بہت طاقت دی ہے.